مولانا طارق جمیل صاحب کی میڈیا والوں سے معافی مانگنا یہ ان کی اعلیٰ ظرفی کا تقاضا تھا۔ اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ مولانا طارق جمیل صاحب نے جو کہا تھا وہ غلط تھا یا انہوں نے اپنی بات سے رجوع کر لیا ہے، وہ رجوع کر گئے۔ ایک عورت کو، ایک لڑکی کو میدان میں دوڑایا جاتا ہے اور شروع سے لے کر آخر تک کیمرے کا جو فوکس ہے وہ عورت کے جسم پر ہوتا ہے کہ وہ کیسے ہلتا ہے، وہ کیسے دوڑتی ہے۔ عورت کے ہر اندام پر کیمرے کا فوکس ہوتا ہے۔ یہ بے حیائی نہیں تو اور کیا ہے محمد مالک صاحب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا ہمیشہ سے طریقہ اور عادت یہ رہی ہے کہ جب میں کسی ایشو پر بات کرتا ہوں تو میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں سنجیدہ گفتگو کروں، لیکن بعض اوقات بعض لوگوں کے منافقانہ رویے اور بعض معاملات پر جذبات کا اظہار کرنا انسانی فطرت کا تقاضا ہوتا ہے۔ اس لیے اگر میں ویڈیو کے دوران بات کرتے ہوئے گفتگو کے دوران آپ کو لگی کہ میں جذباتی ہو گیا ہوں تو اس کے لیے میں پیشگی آپ سے معذرت چاہتا ہوں، آپ مجھے معاف کر دیجیے۔ بات دراصل یہ ہے کہ کل پرسوں جب مولانا طارق جمیل صاحب نے میڈیا والوں کو ان کے مکروہ، بدنما، غلیظ اور داغدار چہرے کی ایک جھلک دکھائی تو اس پر چند نام نہاد صحافی بیڑیوں کی طرح مولانا طارق جمیل صاحب پر جھپٹ پڑے اور انہیں بار بار معافی مانگنے پر مجبور کیا، جس پر بعد میں حامد میر صاحب نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ سے ٹویٹ بھی کیا کہ مولانا طارق جمیل صاحب نے غیر مشروع طریقے سے میڈیا والوں سے معافی مانگ لی۔ یہاں میں چند باتوں کی نشاندہی کرنا چاہوں گا۔ پہلی بات یہ ہے کہ معافی وہ لوگ مانگتے ہیں، معذرت وہ لوگ کرتے ہیں، غلطی کا احساس ان لوگوں کو ہوتا ہے جن کا ظرف اعلیٰ ہوتا ہے، جن کی شخصیت اعلیٰ ہوتی ہے، اور مولانا طارق جمیل صاحب بلا شبہ وہ شخصیت ہیں جن کی اعلیٰ ظرفی کا اعتراف شوبز سے تعلق رکھنے والے بھی کرتے ہیں، میڈیا سے تعلق رکھنے والے بھی کرتے ہیں، صحافت سے تعلق رکھنے والے بھی کرتے ہیں۔ ملک کا نوجوان طبقہ بھی ان کی اعلیٰ ظرفی کا معترف ہے، اور اس کے علاوہ ملک میں جتنے لوگ ہیں جو کسی نہ کسی طریقے سے مولانا صاحب کی تعلیمات، ان کے لہجے، ان کی اخلاقیات سے واقف ہیں، تو وہ لوگ مولانا طارق جمیل صاحب کی اعلیٰ ظرفی کے معترف ہیں۔ تو مولانا طارق جمیل صاحب کی میڈیا والوں سے معافی مانگنا یہ ان کی اعلیٰ ظرفی کا تقاضا تھا۔ اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ مولانا طارق جمیل صاحب نے جو کہا تھا وہ غلط تھا یا انہوں نے اپنی بات سے رجوع کر لیا ہے، وہ رجوع کر گئے ہیں، نہیں، بلکہ مولانا طارق جمیل صاحب نے میڈیا والوں کے بارے میں جو کہا ہے اور ملک کے حالات کے بارے میں جو کہا ہے وہ بالکل 100% انہوں نے حق اور سچ بات کہی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب ہم ٹی وی کے محمد مالک صاحب نے مولانا طارق جمیل صاحب کو لائیو کال پر لیا تو مولانا طارق جمیل صاحب نے بغیر بات کو تول دیے، بغیر بات کو آگے بڑھائے، بغیر پس و پیش کرتے ہوئے اپنی غلطی کا اعتراف کیا اور اپنی غلطی کے لیے ان سے معذرت کی، معافی بھی چاہی۔ لیکن مجھے حیرانگی ہو رہی ہے محمد مالک صاحب کے رویے پر کہ وہ کنویں کے مینڈک کی طرح بار بار وہ ایک ہی بات کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، ایک ہی بات کے گرد گھوم رہے ہیں اور مولانا صاحب کو بار بار معافی مانگنے پر مجبور کر رہے ہیں، ان کو بار بار شرمسار کر رہے ہیں۔ مولانا صاحب نے بار بار کہا کہ محمد مالک صاحب جب میں ایک مرتبہ اپنی غلطی کا اعتراف کر چکا ہوں، آپ سے میں معذرت کر چکا ہوں، آپ سے میں معافی مانگ چکا ہوں، تو آپ بات کو یہیں پر ختم کر دیجئے نا، آپ بات کو آگے کیوں بڑھا رہے ہیں، آپ بات کو طول کیوں دے رہے ہیں؟ لیکن مولانا طارق جمیل صاحب نے تو اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ کرتے ہوئے معذرت کر لی، معافی مانگ لی، لیکن محمد مالک صاحب سے اس اعلیٰ ظرفی کی توقع نہیں کی جا سکتی۔ دوسری طرف حامد میر صاحب بڑے غضب میں، بڑے تیش میں آگ بگولا ہو کر بیٹھے ہوئے تھے۔ ان کی گفتگو سن کر میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں، اور میں یہ حامد میر صاحب سے ایک گزارش کرنا چاہوں گا کہ براہ کرم آپ کو گفتگو کا سلیقہ کوئی نہیں،
لہٰذا میڈیا پر بات کرنے سے پہلے کسی دینی شخصیت، کسی مذہبی رہنما، کسی معروف مبلغ کے ساتھ بات کرنے سے پہلے آپ کو گفتگو کا سلیقہ اور تہذیب سیکھنی چاہیے۔ اس کے بعد آپ آ کر تنقید کریں یا کسی سے بات کریں تو ہو سکتا ہے، لیکن مجھے آپ کی گفتگو سے یہ اندازہ ضرور ہوا کہ آپ کو بات کرنے کا سلیقہ کوئی نہیں۔ اور دوسری مجھے حیرانگی حامد میر صاحب کے منافقانہ رویے پر ہوئی کہ اگر ایک طرف علماء کرام حکومتی ایوانوں سے الگ تلگ رہیں تو بھی یہ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ ملا کی دوڑ مسجد تک، اور اگر ہمارے پاس مولانا طارق جمیل صاحب جیسی شخصیت موجود ہیں جو بغیر کسی لالچ کے، بغیر کسی سیاسی اغراض اور مقاصد کے، بغیر کسی اختلافات کے حکومت کی رہنمائی اور ان کی اصلاح کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو یہ بات بھی ان دو کوڑی کے دانشوروں کو ہضم نہیں ہوتی۔ تیسری بات یہ ہے کہ حامد میر صاحب جن اسلاف اور مجتہدین کا نام لے رہے ہیں، جن میں امام ابو حنیفہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہیں، جن میں امام شافعی صاحب ہیں، جن میں دیگر علماء کرام، دیگر مجتہدین کا نام امام جعفر صادق صاحب کا نام انہوں نے لیا، تو یہ دراصل حامد میر صاحب ان اسلاف اور مجتہدین کے کاندھوں پر بندوق رکھ کے مولانا طارق جمیل صاحب کو نشانہ بنا رہے ہیں۔ بڑی منافقت کی بات ہے۔ یہ میڈیا پر بیٹھے ہوئے ان دو کوڑی کے دانشوروں کی مثال ان لوگوں، ان منافقوں جیسی ہے جن کو دین میں اگر اپنے مفاد کی کوئی چیز دکھائی دے تو یہ لوگ لپک کر اور دوڑ کر آتے ہیں، لیکن اگر کوئی ظاہری نقصان ان کا ہو تو یہ لوگ دوڑ اور بھاگ جاتے ہیں۔ حامد میر صاحب نے بھی مجتہدین کے کاندھوں پر بندوق رکھتے ہوئے مولانا طارق جمیل صاحب کو نشانہ بنایا، حالانکہ وہ اس بات کو نہیں جانتے کہ اسی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد امام ابو یوسف قاضی القضات اور چیف جسٹس تھے۔ امام ظفر اسی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے، وہ بھی مصر میں قاضی القضات اور چیف جسٹس رہ چکے ہیں۔ لہٰذا اگر علماء حکومتی ایوانوں سے الگ تلگ رہیں تو بھی وہ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ انہیں کیا کرنا چاہیے، اگر وہ حکومتی ایوانوں کے قریب آئیں تو بھی انہیں پتہ ہوتا ہے کہ ان کو کیا کرنا چاہیے۔ لہٰذا آپ کو ان کی رسپانسبلٹیز ان کو سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب آتے ہیں اس اصل مسئلے کی طرف جس کی وجہ سے اس دو کوڑی کے چند دانشوروں اور صحافیوں نے طوفان بدتمیزی برپا کیا ہوا ہے۔ وہ بات دراصل یہ ہے کہ مولانا طارق جمیل صاحب نے کہا ہے کہ سارا میڈیا جھوٹ بولتا ہے اور ملک میں بے حیائی پھیلائی جا رہی ہے، تو یہ دو باتیں ہیں جس پر اس دو کوڑی کے دانشوروں نے طوفان برپا کیا ہوا ہے۔ مولانا طارق جمیل صاحب نے جب میڈیا کی بات کی ہے کہ میڈیا جھوٹ بولتا ہے تو مولانا طارق جمیل صاحب نے انٹرنیشنل میڈیا کی بات کی ہے، ساری میڈیا کی بات کی ہے کہ سارا میڈیا جھوٹ بولتا ہے، اس بات میں کوئی شک نہیں کہ میڈیا والے جھوٹ بولتے ہیں۔ لیکن چور کی داڑھی میں تنکا، جو لوگ سچ بولتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ مولانا طارق جمیل صاحب ہمارے بارے میں بات نہیں کر رہے کیونکہ ہم سچ بولتے ہیں۔ جو لوگ جھوٹ بولتے ہیں تو ان کو مولانا طارق جمیل صاحب کی بات بری لگی ہے۔ میں چونکہ پرسنلی اس شعبے سے وابستہ ہوں تو مجھے پتہ ہے کہ یہ لوگ کتنا جھوٹ بولتے ہیں اور کتنا سچ بولتے ہیں۔ میں فیصلہ نہیں کروں گا، یہ لوگ اپنے دل پر ہاتھ رکھ لیں، اپنے گریبان میں جھانک لیں اور اپنے آپ کو اپنی ضمیر کی عدالت میں خود کو کھڑا کر دیں اور یہ لوگ خود فیصلہ کر لیں کہ یہ لوگ کتنا جھوٹ اور کتنا سچ بولتے ہیں۔ اب آتے ہیں دوسری بات کی طرف کہ ملک میں بے حیائی پھیلتی جا رہی ہے یا اتنی بے حیائی نہیں ہے۔ مولانا طارق جمیل صاحب نے جب بے حیائی پھیلنے کا شکوہ کیا تو اس پر ہم ٹی وی کے محمد مالک صاحب بوکلاہٹ کا شکار ہو گئے کہ مولانا صاحب اتنی بھی بے حیائی کہاں پھیلی ہے۔ میرے خیال میں محمد مالک صاحب کو ہمارے ٹی وی چینلز پر چلنے والے اشتہارات نظر نہیں آتے کہ ایریل کے نام پر ایک عورت کو، ایک لڑکی کو میدان میں دوڑایا جاتا ہے اور شروع سے لے کر آخر تک کیمرے کا جو فوکس ہے وہ عورت کے جسم پر ہوتا ہے کہ وہ کیسے ہلتا ہے، وہ کیسے دوڑتی ہے، عورت کے ہر اندام پر کیمرے کا فوکس ہوتا ہے۔ یہ بے حیائی نہیں تو اور کیا ہے محمد مالک صاحب؟ اچھا، محمد مالک صاحب کو یہ بھی نظر نہیں آتا کہ ہمارے اشتہارات میں ہیئر ریموونگ کریم کے نام پر کیا کیا چلایا جا رہا ہے۔
हेयर रिमूविंग क्रीम के नाम पर औरत अपनी टांगों को घुटनों तक बरहना कर देती है, ये भी बेहयाई नहीं मोहम्मद मालिक साहब? यार कौन सा मुआशरा है, आप मुझे बताएं, कौन सा ऐसा घर है जिसमें एक लड़की वॉशरूम से निकलती है और घर वालों के सामने टांगे बरहना कर देती है घुटनों तक के, देखो मेरी टांगे कितनी साफ हो गई। अच्छा, मोहम्मद मालिक साहब को ये भी नज़र नहीं आता कि हमारे जो ड्रामे हैं जो टीवी चैनल्स पर चलाए जाते हैं उनकी कहानियाँ क्या हैं? कभी लड़की भाग जाती है, कभी माँ बाप से रूठ जाती है, कभी घर छोड़ जाती है, कभी क्या कर लेती है, कभी क्या, ये कहानियाँ भी उन्हें नज़र नहीं आती। अच्छा, ड्रामों में दिखाए जाने वाले मलबूसात भी उन्हें नज़र नहीं आते, ड्रामों में दिखाए जाने वाले गैर अखलाकी मनाजिर भी उन्हें नज़र नहीं आते। अच्छा, ये सब छोड़ें, हम टीवी के मोहम्मद मालिक साहब को साहिर लोधी जैसे बेशरम इंसान के प्रोग्रामात भी नज़र नहीं आते, जो कौम की छोटी छोटी बच्चियों जो पूल की किलियों को नाच नचाने के मुकाबलों का इनेकाद करती हैं, ये सब उन्हें नज़र नहीं आता। ये सब उन्हें क्यों नज़र आएगा? क्योंकि ये उनकी रोजी रोटी और कमाई का ज़रिया है। मुझे एक कन्फ्यूजन है, और कन्फ्यूजन ये है कि इनके यहाँ बेहयाई की तारीफ क्या है, बेहयाई किसे कहते हैं? शायद ये लोग बेहयाई बरहना होने को कहेंगे, शायद ये लोग बेहयाई इसको कहेंगे कि सरेआम जिना का इर्तिकाब किया जाए, लेकिन ये लोग तो उसके लिए भी उसको एक अच्छा नाम दे देते हैं और उसे जायज़ करार देते हैं। बहरहाल मैं अपनी बात को ख़त्म करना चाहूँगा। मौलाना तारिक जमील साहब ने जुर्रत और बहादुरी का मुजाहरा करते हुए मीडिया वालों को उनका असल चेहरा और उनकी औकात दिखाने की कोशिश की है। हमें चाहिए कि हम मौलाना तारिक जमील साहब को डिफेंड करें, हम उनका दिफा करें, हम उनके साथ खड़े हों, उनकी आवाज़ के साथ आवाज़ मिलाकर हम आवाज़ हो जाएं। हो सकता है कि यही हमारी निजात का ज़रिया बन जाए। शुक्रिया।